وہ کتاب جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ کوئی کتاب کسی شخص کو ہمیشہ ایک ہی طرح متاثر نہیں کرتی۔ کتاب کن حالات میں پڑھی گئی، پڑھنے والے نے از خود پڑھی یا کسی استاد کی نگرانی میں، اب سے پہلے کتنی بار اور کب کب پڑھی گئی، پڑھنے والے کے دماغی اور تعلیمی ارتقاء کی کس منزل پر پڑھی گئی، ان تمام بدلتی ہوئی صورتوں میں ایک ہی کتاب ایک ہی پڑھنے والے پر بالکل مختلف اثر رکھے گی۔ چنانچہ آج کی گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چند ایک کتابوں پر ادبی تنقید کی جائے، یہ مقصد ادبی تنقید سے بہت زیادہ ذاتی ہے۔ اس گفتگو میں مجھے یہ بتانا ہے کہ میرے خیالات، آراء، عقائد اور اقدار کی جو شکل اب ہے، اس کی تشکیل میں کن کتابوں کا زیادہ ہاتھ رہا ہے اور کس طرح میں ان اقدار تک پہنچا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ آج کل پاکستان میں یہ رسم چل نکلی ہے کہ ہر شخص ہر بات پر اسلام کے نام کا نعرہ بلند آواز میں بے باکانہ لگا دیتا ہے، بلکہ باوجود اس فیشن کے، جو دراصل ایک عزیز نام کو برملا پکارنے میں مانع ہوتا ہے، میں افتخار اور انکسار کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہی کہوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ متاثر اسی کتاب نے کیا ہے جو سب سے اولا اور سب سے افضل کتاب ہے، قرآن کریم و حکیم و مجید۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میری عمر کا بڑا حصہ اس احساس اور اس تاثر کے بغیر ہی گزرا۔ حالانکہ حروف تہجی کی شناخت کے بعد سب سے پہلا سبق گھر پر اسی مقدس کتاب کا پڑھا تھا۔ وہ یوں ہوا کہ اسکول اور کالج کے زمانے میں کلام پاک کا مطالعہ ہوتا تو رہا، لیکن مسلسل اور منظم طریق سے نہیں، اور نہ ہی کسی باکمال اور روشن دماغ استاد کی نگرانی میں۔ ادھر علوم متداولہ کی تعلیم باقاعدہ ہوتی رہی، خصوصاً انگریزی ادب اور فلسفے کی، جس میں کچھ اپنا شوق تھا، کچھ فاضل استادوں کی خاص توجہ۔ انجیل کی آتھورائز ورشن انگریزی ادب کا ایک اہم حصہ تھی، اور فلسفے میں منطق اور اخلاقیات کے علاوہ نفسیات اور مابعد الطبیعات بھی شامل تھے، لیکن یونانی فلاسفہ سے جدید یورپی اور مغربی فلاسفہ تک محدود۔ یہ وقت تھا نئے احساسات کی بیداری کا، نئے خیالات کی اٹھان کا، اور ان دونوں کے امتزاج سے نئی اقدار کی تعمیر کا۔ اس وقت قرآن پاک کے اثرات میں دو باتیں میرے لیے تشویشناک تھیں۔ ایک تو وہ جسے اس وقت کے مغربی علماء عبرانی شدت کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت، دوزخ کے عذاب کی سختی اور طوالت، جن کے مقابلے میں عیسائیت کا خدائی باپ کا تصور اور مسیحا کا خطاکار انسانوں کے گناہ معاف کروانے کا کردار ہمدردی اور نرمی کا نقشہ کھینچتا تھا۔ ادھر عیسائیت میں خدا ایک شفیق باپ تھا، ادھر اسلام میں وہ سخت آواز جس کے بے لاگ اور حقیقت پر مبنی ہونے کا ادراک ابھی نہیں ہوا تھا، جو گمراہ شدہ اور خطاکار انسانوں کے متعلق خود کہتی تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دوسری بات جو میرے لیے تشویش کا باعث تھی، وہ اسلام کا جمالیات کے متعلق وہ نظریہ تھا جسے خود مسلم علماء کے ایک طبقے نے ہوا دی تھی اور پھر مغربی مبصروں نے مروج کر رکھا تھا۔ اس کی روح سے اسلام ایک روکھا، سخت گیر اور لذت کش مذہب نظر آتا تھا، جو فنون لطیفہ کو عموماً اور مصوری، موسیقی اور رقص کو خصوصاً مذموم سمجھتا تھا اور رد کرتا تھا۔ اس وقت کے دانشور افلاطون کی عظمت کو مانتے ہوئے بھی اس کے شعراء کو ریپبلک سے خارج کرنے پر دل برداشتہ تھے اور فن برائے فن کے فخری عالم برداری کرتے تھے۔ اپنے ہم اثروں کی طرح میں بھی ان رجحانات سے متاثر تھا۔ انسان کے تمام تر تخلیقی عمل اور خصوصاً فنون لطیفہ کو اسی نظر سے دیکھتا
اور انہی اقدار سے پرکھتا تھا جو ادب کے متعلق لوکائی کرٹیکائی اور آرنلڈ ڈرائیڈن، ولسن نائٹ، ٹی ایس ایلیٹ اور آئی اے ریچرڈز وغیرہ وغیرہ کے تنقیدی مقالوں پر مبنی تھے۔ شعر کی لذت تو فارسی اور اردو ہی میں زیادہ ملتی تھی، لیکن انگریزی اور المانوی شاعری کو عظیم شاعری سمجھتا اور ناول، ڈرامہ اور دیگر اصناف میں مغربی ادب کا دل دادا تھا۔ شیکسپیئر، ملٹن، ڈانٹے، گیٹے، ٹالسٹائے، داستیفسکی وغیرہ وغیرہ آہستہ آہستہ ان نقوش کو مدھم کر رہے تھے جو کچھ عرصہ پہلے تک فردوسی، حافظ، رومی، سعدی، انیس، میر اور غالب سے دل و دماغ پر کھنچے ہوئے تھے۔ سعدی کی گلستان و بوستان، غالب خطوط اور ابن خلدون کی تاریخ کو چھوڑ کر فارسی اور اردو ادب اور تاریخی کتابوں میں مبالغے کا رنگ عام نظر آتا تھا اور حقیقت نگاری کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ پھر تقریباً تمام اصناف تک انگریزی زبان کی وساطت سے رسائی تھی اور سب کے حصول مغربی منبع سے تھا توسیع علم کی اس رو میں ادب اور فلسفے کے نسبتاً تفصیلی مطالعے کے علاوہ جن علوم سے تعارف ہوا ان میں فزکس، اکنامکس، بایولوجی، ایسٹرونومی، کیمسٹری اور سائیکالوجی، جو روایتی فلسفے سے الگ اپنا مقام پیدا کر رہی تھی، شامل ہیں۔ کالج کے آخری سالوں میں علم کے اس پھیلتے ہوئے میدان میں جو کبھی لق و دق صحرا نظر آنے لگتا تھا، ایک منزل کی تلاش پیدا ہوئی اور شدت سے اس ضرورت کا احساس ہونے لگا کہ کائنات اور اس میں انسان کے مقام سے متعلق ایک نظریہ قائم ہو جو منظم بھی ہو اور ہماگیر بھی، ایک اصول جو موجودات کے تمام مسلمہ حقائق کو ایک ہی نظام میں شامل کر سکے، ایک کلیہ جو کسی ایک بھی محققہ واقع سے نہ ٹکرائے اور سبھی پر حاوی ہو۔ اس جستجو کے محرکات جذباتی اور روحانی تھے، لیکن ان کے لیے سب دلائل اور وجوہات سائنس اور فلسفہ کے اصولوں سے ماخوذ تھے۔ نظریات اور کلیات سے متعلق سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نظریہ واقعات پر مبنی ہو اور تمام واقعات کا احاطہ کرے۔ مغربی تمدن میں ایمان سے عبارت ہے وہ عقیدہ جو ثبوت کے بغیر قائم کیا گیا ہو، چنانچہ سائنس اور مذہب میں مکمل تضاد سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت ذہنی اور روحانی کشمکش کا سب سے بڑا باعث یہی تھا۔ بیشتر رائج علوم کی اساس 19ویں صدی کی سائنس کے میکینکی نظریہ وجود پر قائم تھی، اور مادیت پرست تحقیق نے تسخیر کائنات کی مہم میں ایسے حیرت انگیز ترقی حاصل اور کامیابیاں حاصل کی تھیں کہ اس کی قطعیت ایک حد تک مسلم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اس دور کے طالب علم کے لیے تشکیک و انکار کے مرحلے سے گزرنا ایک ناگزیر سی بات ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ مرحلہ چند مہینے رہا جو کئی سالوں سے زیادہ طویل محسوس ہوئے۔ اس دوران 30-40 گھنٹے دشت دہریت میں بھی سرگرداں رہا، اور پھر وہاں کے کرب و عذاب سے تنگ آ کر بے صبری سے ایگنوسٹسزم کے اندھیرے شہر میں پناہ ڈھونڈی۔ ایک طویل عرصہ اسی اندھیرے شہر کی سنسان گلیوں میں گزرا، اور یوں محسوس ہوتا رہا کہ آمد سحر کا انتظار ہے، جو بار بار اپنی جھلک دکھاتی ہے اور پھر لوٹ جاتی ہے۔ یہ گمان، یہ امید جس نحیف و لرزاں روشنی سے پیدا ہوئی تھی، وہ سائنس کی تیز رفتار ترقی سے بنی جا رہی تھی۔ علم طبیعیات نے پہلے تو مادے کے ٹھوس ہونے کے عقیدے کو غلط بتایا اور دریافت کیا کہ وہ جو پتھر یا دھات کا سخت اور بھاری بھرکم تودہ نظر آتا ہے، اصل میں کھوکھلا ہے۔ ٹھوس اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے اس کے حجم کی محدود خالی فضا میں بے اندازہ تیزی سے گھوم رہے۔
پھر جوہری سائنس نے یہ ثابت کیا کہ مادے کے ذروں میں، جن کی 100 سے کچھ اوپر قسمیں ہیں، 2-3 ایسے بھی ہیں جن کا کوئی وزن نہیں، اور آخر میں ان ذروں کو توڑنے اور ایک دوسرے سے الگ کرنے کے سامان مہیا کر کے دیکھا کہ ایک ایٹم کا پھٹنا اتنی توانائی پیدا کرتا ہے جو 19ویں صدی کے علم طبیعیات کے مطابق پہاڑوں کے حجم و وزن کے مادے سے بھی مہیا نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مادے اور شعور میں جو فرق پہلے مانا جاتا تھا اور جس کی بنا پر اگر شعور کے وجود سے انکار نہ بھی کیا جاتا تو اسے کائنات کے ہر قسم کے مطالعے کے لیے غیر ضروری سمجھا جاتا تھا، وہ فرق مٹ گیا، اور ایک مادی شعوری یعنی مائنڈ میٹر کائنات کا تصور پیدا ہوا جس میں وجود کا اصل اصول مادہ نہیں قوت ہے، اور قوت کی انتہائی رفیع شکل شعور ہے۔ ادھر علم حیوانات کے عالموں نے فتویٰ دیا کہ انسان کی ارتقائی ترقی میں اب جسم میں کسی بنیادی تبدیلی یعنی میوٹیشن کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن ذہن اور روح میں اس بنیادی اور تعمیری تبدیلی کی صورت ضرور نظر آتی ہے، اور گویا اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے گرجیف، اوسپینسکی اور چند اور لوگوں کو ساتھ لے کر جارجیا سے نکلے اور افغانستان، تبت اور بر صغیر و ہند و پاکستان میں کئی سال عیسائی پادریوں، صوفی درویشوں، بدھ راہبوں اور ہندی یوگیوں کے گروہوں میں ان کی سی زندگی گزاری اور اپنے تجربات کو کئی کتابوں میں 20ویں صدی کی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں کا نظریہ اور ان کے تجربات کی روش خالصاً سائنسی تھی، یہ کسی معین مفروضے کو لے کر نہیں چلے تھے اور نہ کسی مقررہ مقصد کے حصول کے پیچھے۔ ان کی دریافت یہ تھی کہ انسان کے سامنے لامتناہی منزلیں روحانی ترقی کی ہیں۔ گو اس وقت کا عام انسان ایسے ہے جیسے کوئی شخص خواب میں ہو اور خیال کرتا ہو کہ میں جاگا ہوں، لیکن خاص لوگ اب سے بہت پہلے بھی خود شناسی، بصیرت اور عرفان یعنی روحانیت میں بڑے اونچے مقامات حاصل کر چکے ہیں، اور صحیح تربیت سے اب بھی ہر شخص اپنی بساط کے مطابق روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ سائنس اور علم کی ان تحریکات کے پس منظر میں کائنات اور انسان کے تعلق کو بالکل نئے انداز سے دیکھنا ممکن ہو گیا۔ علم النجوم کی بڑھتی ہوئی معلومات نے آسمانوں اور ستاروں کی بے پایاں وسعت اور کائنات کے لامتناہی وقتی نظام میں انسانی زندگی کو ارب در ارب صحراؤں میں ریت کے ایک ذرے اور ارب در ارب صدیوں میں وقت کے ایک دقیقے کی مانند حقیر ٹھہرایا تھا، لیکن اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ انسان کو اس وسیع و عریض و قدیم کائنات کے ارتقائی سفر کی ایک اونچی منزل سمجھا جائے۔ اس کائنات کی جو مادی شعوری کائنات ہے اور جس میں انسان صاحب شعور ہوتے ہوئے سلطان کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور جس کا شعور مطلق کا عکس ہے۔ چنانچہ بات پھر وہیں پہنچ گئی جہاں قرآن حکیم نے فکر و تدبیر و یقین کا درس دیا تھا۔ یوں میرے لیے قرآن حکیم کے مطالعے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس میں شک و گمان کا غبار چھٹ گیا، وہ شکوک جو پہلے دل میں بار بار کروٹ لیتے تھے از خود سلجھ گئے۔ میرے ذہن پر بعض مذاہب اور بعض فلاسفہ کے اثر میں علم حیات سے متعلق تخیلی مفروضات اور مابعد طبیعت کے مفروضی قوانین کا رنگ تھا، جسے لا تتفکروا فی اللہ نے صاف کر دیا۔ پھر جب ارشاد ہوا کہ ہم بعض باتیں تو براہ راست کہہ دیتے ہیں اور بعض کو استعاروں اور تشبیہوں سے بتاتے ہیں، تو کئی الجھنیں دماغ کی دور ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین کا حرف تسلی سنا اور برسوں کی بے چینی کو صبر آ گیا۔ فنون لطیفہ کی طرف سرد مہری کی تشویش بہت سہل رفع ہوئی۔ اول تو بعض مسلم مبصروں نے فنون لطیفہ کی تحقیر میں مبالغے سے کام لیا تھا، دوسرے میں خود کبھی فن برائے فن کا قائل نہ ہو سکا تھا۔ جب انسان کا کائنات کے ایک ارتقائی نظام میں تعلق قائم ہو گیا تو فنون لطیفہ کا مقام متعین کرنے میں کوئی مشکل نہ رہی۔
اگر خوب سے خوب تر کی طرف سفر کرنے میں فنون جمیلہ مدد دیں تو لائق توقیر ہیں، اور انسان کا تخیلی عمل ہوتے ہوئے ان سے یہ مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے حواس کو تیز اور حساس تر کر سکتے ہیں اور اسے آسودگی فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ محض تعیش تباہ کا وسیلہ بن جائیں تو زندگی سے فرار کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور قرآن کریم فنون جمیلہ کی اس فراری صورت کو مذموم گردانتا ہے۔ دوسری الجھن جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ اللہ کے بعض لوگوں کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دینے سے متعلق تھی۔ یہ الجھن آہستہ آہستہ دور ہوئی، تلخ تجربے کے ساتھ گئی، تب گئی جب بے وفائی، ناشکری، فریب اور مکاری سے ذاتی طور پر واسطہ پڑا، تب گئی جب بڑے بڑے عالموں اور بڑی بڑی قوموں کے سربراہوں کو بین الاقوامی معاملوں کو مدلل تحریروں اور پرزور تقریروں سے الجھاتے دیکھا۔ جوانی کی روحانیت کی اینک اترنے کے بعد جتنا اپنے گرد و پیش دیکھا، اتنے ہی زیادہ ایسے لوگ دکھائی دیے جن کے دل و دماغ اور چشم و گوش ہمیشہ سے بند تھے، اور اس میں وہ مجبور ان معنوں میں نہ تھے کہ کسی بیرونی طاقت نے انہیں جبر سے ایسا کر دیا تھا، بلکہ ان معنوں میں کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا جس پر چل کر انسان اپنے مختصر سے اختیار کو اپنے عمل کی اصلاح اور اپنی تقدیر کی تعمیر کا بااثر ذریعہ بنا سکتا ہے۔ پھر جب آواز آئی کہ تم اپنی دنیاوی اور آخرتی زندگی کے یکساں ذمہ دار ہو، تو یہ چیلنج قوا کو شل کرنے والا نہیں بلکہ ولولہ انگیز لگنے لگا۔ تجسس حوصلے سے آگے بڑھا اور معلوم ہوا کہ دین کے دو جزو ہیں، ایمان اور عمل۔ ایمان کی بنیادیں فکر، تدبیر اور تسلیم پر ہیں۔ یہ تسلیم کی غلط تشریح تھی جو مسلمانوں کو اس مغربی نظریے کی طرف لے گئی جس کی روح سے ایمان وہ عقیدہ ہے جو ثبوت کے بغیر قائم کیا گیا ہو۔ عمل کے دو پہلو ہیں، بالمعروف جو ایسے ذاتی کردار کی تعمیر چاہتا ہے جو علم، طہارت اور ضبط و تقوی کا حامل ہو، اور فرد کو اس قابل بنا دے کہ وہ ملت کے مفاد کو اپنی ذاتی خواہشات پر ترجیح دے سکے۔ عمل کا دوسرا پہلو بالاحسان ہے، یعنی معاشرتی اخلاق، اور اس کے اجزاء میں عدل، اوفو بالعہد اور خیرات وغیرہ شامل ہیں۔ گویا قرآن ایک ایسے نظام حیات کی تشکیل چاہتا ہے جو تمام دنیا کے انسانوں پر عائد ہو سکے، اور جس میں انسان کا رشتہ انسان سے آقا اور غلام کا رشتہ نہیں بلکہ اخوت کا رشتہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ جو ظلم، حرص، کذب و غیبت و تکبر سے پاک ہو، جہاں ہر فرد اپنی بساط کے مطابق علم سے روشن دماغ، طہارت سے روشن قلب اور ضبط و تقوی سے خود مختار بن سکے، اور ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کو تیار ہو اور اس کا اہل ہو۔ ایمان سے عمل کی ترغیب ہوتی ہے، اور عمل پر آخرت کا انحصار ہے، اور فرصت عمل صرف بقائد حیات ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ادراک کی ایک نئی منزل کے قریب آ رہا ہوں، جہاں عقل اور وجدان کی سرحدیں ملتی نظر آتی ہیں، جہاں سائنس مذہب کی ضد نہیں بلکہ اس کی تابع ہے۔ عرفان ہوا کہ قرآن حکیم کا موضوع ہی انسان ہے، اور اس کا مقصود انسان کے انفرادی اور اجتماعی جوہر کی مسلسل جلا اور مکمل نمود ہے۔ قرآن انسان کو اس کے شرف سے آگاہ کرتا ہے اور اسے کائنات وجود میں نیابت الہی کا نصب العین عطا کرتا ہے، اور اسے اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کی ذمہ داری کے چیلنج سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ چیلنج ان تمام چیلنجوں سے سخت ہے جو تاریخ میں اب تک مختلف تمدنوں کی بنیادیں بنتے رہے، اور گو ٹوائنبی نے اس اصول کی وضاحت عہد حاضر میں کی ہے، لیکن یہ اصول ہمیشہ سے کار فرما رہا ہے کہ جتنا سخت وہ چیلنج ہوگا جس کے کامیاب مقابلے سے تمدن کی تعمیر ہوئی، اتنا ہی اس تمدن کا مقام اونچا ہوگا اور اس کے اوصاف احسن۔ یوں وہ منزل جس کی تلاش کالج کے آخری سالوں میں شروع ہوئی تھی قریب آ گئی، اور وہ نظریہ جو کائنات اور اس میں انسان کے مقام اور مقصد کو واضح کر دے
اور وہ اصول جو موجودات کے تمام مسلمہ حقائق کو ایک ہی نظام میں منسلک کر دے، اور وہ کلیہ جو کسی حقیقت سے نہ ٹکرائے اور سب حقائق پر حاوی ہو، یہ سب کچھ نظر آنے لگا کہ مادی شعوری کائنات میں دوئی نہیں، وحدت ہے، اور شعور اس کے اصل اصول کی انتہائی رفیع شکل ہے۔ انسان اہل شعور ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات ہے، اور اپنے عمل سے تاریخ کا معمار اور اپنی عاقبت کا ذمہ دار ہے۔ یہ جامع اصول قرآن حکیم کا عطیہ ہے۔ جو اس سے متاثر ہوا اسے صراط مستقیم نظر آ گیا، اور اگر وہ تمام سفر اس راستے پر نہ بھی کر سکے تو اپنی گمراہیوں، کوتاہیوں اور ناکامیوں سے باخبر رہ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کہ انسان کیا توقع کر سکتا ہے؟